امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ اقدامات سے امریکہ کے اپنے ہمسایوں اور اتحادیوں سمیت دنیا کے دیگر ممالک اور حریفوں کے ساتھ تعلقات ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو ٹرمپ کے دوسرے دور میں امریکہ کا دورہ کرنے والے پہلے عالمی رہنما ہیں اور آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور نیتنیاہو کی ملاقات ہونی ہے، جبکہ آئندہ ہفتے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی وائٹ ہاؤس میں مدعو ہیں اور نیتنیاہو کے بعد مودی امریکہ میں امریکی صدر سے ملاقات کرنے والے دوسرے عالمی رہنما ہوں گے۔ ٹرمپ کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مودی ان کے قریبی دوست ہیں، مودی بھی اس بات کے دعوے دار ہیں۔ دوسری جانب ٹرمپ ٹیرفز کو ایک بارگیننگ ٹول کے طور پر استعمال کر کے دنیا بھر میں اپنی امریکہ فرسٹ پالیسیز کو نافذ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور بظاہر ان کی یہ کوششیں کامیاب ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں، اور ٹرمپ کی جانب سے ٹیرفز کے اعلان کے بعد سے عالمی اسٹاک مارکیٹس اور کرنسی مارکیٹس بھی بار بار اوپر نیچے ہو رہی ہیں، جبکہ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ٹرمپ کے تجارتی مشیر پیٹر نویرو نے ایک تقریب میں کہا ہے کہ ٹرمپ آج ٹیرفز کے معاملے پر چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر اہم گفتگو کریں گے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران اور الیکشن جیتنے کے بعد امریکہ میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے سخت اقدامات کا اعلان کر چکے ہیں، اور صدر بننے کے فوراً بعد انہوں نے اپنے اعلانات پر عمل کرتے ہوئے غیر قانونی تارکین وطن کو وطن واپس بھیجنے کا آغاز کر دیا تھا، مگر جنوبی امریکی ملک کولمبیا نے شروع میں ٹرمپ کی جانب سے واپس بھیجے گئے تارکین وطن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ٹرمپ نے کولمبیا پر ٹیرس لگانے کی دھمکی دے دی، اور اس دھمکی کے فوراً بعد کولمبیا نے تارکین وطن کو قبول کر لیا اور ٹرمپ بھی کولمبیا پر ٹیرس لگانے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسی طرح ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران میکسیکو، کینیڈا اور چین پر ٹیرس لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور ان کا یہ موقف ہے کہ جب تک یہ ممالک امریکہ میں آنے والے غیر قانونی تارکین وطن اور منشیات کے مسئلے کو حل نہیں کرتے، ان پر ٹیرفز لگنے چاہیے۔ اور گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے اپنے اس وعدے پر عمل کرتے ہوئے تینوں ممالک پر ٹیرفز عائد کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کر دیا، جس کے تحت آج سے میکسیکو سے امریکہ درآمد کی جانے والی تمام اشیاء پر 25% ٹیرف عائد کیا جانا تھا۔ اسی طرح کینیڈا سے آنے والی تمام اشیاء پر، تقریباً تمام اشیاء پر بھی 25% ٹیرف عائد ہونا تھا، تاہم ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کینیڈا سے امریکہ درآمد ہونے والی توانائی کی مصنوعات پر ٹیرف 10% ہونا تھا، جبکہ چین سے امریکہ آنے والی تمام درآمدات پر 10% اضافی ٹیرف عائد ہونا تھا۔ مگر کل ہونے والی ایک غیر معمولی پیش رفت کے بعد ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا پر عائد کیے گئے ٹیرفز کو 1 ماہ کے لیے روک دیا ہے، اور بظاہر ان کی ٹیرفز لگانے کی دھمکی کام کر گئی ہے۔ کل امریکی صدر ٹرمپ کی میکسیکو کی صدر کلاڈیا شائنباؤم اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے بات چیت ہوئی ہے، اور سرحد پر انتظامات بڑھانے کی یقین دہانی کے بعد ٹرمپ نے دونوں ممالک پر عائد ٹیرفز کو 1 ماہ کے لیے عارضی طور پر روک دیا ہے۔ ٹرمپ سے گفتگو کے بعد میکسیکو کی صدر نے امریکہ کے ساتھ سرحد کو مزید محفوظ بنانے کے لیے 10,000 فوجی بھیجنے کی پیشکش کی تھی، جبکہ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے بعد کینیڈین وزیر اعظم ٹروڈو نے کہا تھا کہ کینیڈا $1.3 ارب کے بارڈر پلان پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے ان دونوں ممالک پر زور دیا تھا کہ وہ جان لیوا ڈرگ فینٹنل کی اسمگلنگ کو روکیں۔ اس حوالے سے بھی کینیڈین وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ وہ فینٹنل کی روک تھام کے لیے ایک افسر مقرر کریں گے، ڈرگ کارٹلز کو دہشت گرد قرار دیں گے اور سرحد پر 24 گھنٹے کی نگرانی کو یقینی بنائیں گے۔ ان یقین دہانیوں کے بعد ٹرمپ نے دونوں ممالک پر آج سے عائد ہونے والے ٹیرفز کو 1 ماہ کے لیے روک دیا، لیکن $450 ارب سے زائد کی چینی درآمدات پر ٹیرفز کا آج سے باضابطہ طور پر اطلاق ہو گیا ہے، جس کے جواب میں چین نے بھی امریکہ سے درآمد ہونے والی متعدد اشیاء پر 10 سے 15% تک ٹیرف عائد کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی چین نے امریکی اقدامات کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں درخواست بھی جمع کرا دی ہے۔ رائٹرز کے مطابق چین نے ٹرمپ کی جانب سے چینی مصنوعات پر عائد ٹیرفز کے جواب میں منگل کو امریکی درآمدات پر مخصوص ٹیرفز عائد کر دیے ہیں، اور گوگل سمیت کئی امریکی کمپنیوں کو ممکنہ پابندیوں کے نوٹس پر ڈال دیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے چینی درآمدات پر 10% ٹیرف عائد کرنے کے بعد چین کا محدود رد عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ چینی پالیسی ساز ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ دنیا کی سب سے بڑی 2 معیشتوں کے درمیان ملک مکمل تجارتی جنگ سے بچا جا سکے۔ برطانوی فرم کیپٹل اکنامکس کے مطابق چین کے اضافی ٹیرف تقریباً $20 ارب کی سالانہ امریکی درآمدات پر لاگو ہوں گے، جو کہ چین میں امریکی درآمدات کا تقریباً 12% ہی بنتا ہے، جبکہ ٹرمپ کے ٹیرفز کے تحت تمام چینی مصنوعات پر ٹیرفز عائد ہوں گے، جن کا تخمینہ تقریباً $450 ارب بنتا ہے، لیکن چین کی طرف سے لگائے گئے یہ نئے ٹیرفز 10 فروری تک نافذ نہیں ہوں گے، جس سے واشنگٹن اور بیجنگ کو یہ موقع ملے گا کہ وہ ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کریں، جس کے حوالے سے چینی پالیسی سازوں نے اشارہ دیا ہے کہ چین ٹرمپ کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ چین کی مقامی ڈیمانڈ کمزور پڑ رہی ہے اور معاشی ترقی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ چینی میڈیا کے مطابق منگل کو چینی وزارت تجارت نے اعلان کیا کہ انہوں نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں امریکہ کے ٹیرف لگانے کے فیصلے کے خلاف شکایت دائر کی ہے۔ چین اور امریکہ دونوں نے ایک دوسرے کی مصنوعات پر ٹیرف عائد کر دیے ہیں، تاہم اب بھی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ CNN کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے چینی مصنوعات پر 10% ٹیرف عائد کرنا
ان کے اس انتخابی نعرے سے کافی کم ہے جس میں وہ چینی مصنوعات پر 60% تک ٹیرف لگانے کی دھمکی دیا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر دونوں ممالک بڑے مسائل پر معاہدے تک نہیں پہنچ پاتے تو مزید ٹیرفز عائد ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم چین کے خلاف معاشی جنگ پر چلائی اور صدر بننے کے بعد پہلے دن ٹرمپ نے امریکہ اور چین کے معاشی تعلقات پر نظر ثانی کا حکم دے دیا، جس کے نتائج 1 اپریل کو آئیں گے اور ان نتائج کی بنیاد پر چینی سامان پر اضافی ڈیوٹی عائد ہو سکتی ہے، جبکہ ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر عائد 10% نئے ٹیرفز کو ایک زہریلے ڈرگ فینٹنل کے کاروبار اور اسمگلنگ کو روکنے سے جوڑا ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ دونوں ممالک تجارتی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں اور یوکرین میں جنگ کے خاتمے سمیت دیگر مسائل پر مل کر کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس قانون کے نفاذ کو بھی روک دیا جس کے تحت چینی سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر پابندی عائد کی جانی تھی۔ رپورٹ کے مطابق یہ ایشوز آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں دونوں ممالک کے درمیان متوقع بات چیت میں اہم کردار ادا کریں گے۔ چین نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ ٹرمپ کی پہلی مدت میں ہونے والی ٹریڈ وار جیسی صورتحال سے بچنا چاہتا ہے۔ اس وقت وائٹ ہاؤس نے چین سے امریکہ کی درآمدات پر سینکڑوں ارب ڈالرز کے ٹیرف عائد کر دیے تھے، جبکہ چین نے جوابی اقدامات کیے تھے۔ چین نے اس کے بعد اپنی معیشت اور تجارتی شراکت داروں میں اضافہ کیا ہے، لیکن اس کی برآمدات پر منحصر معیشت سست روی اور دیگر چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں وائٹ ہاؤس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اس ہفتے کے آخر میں چینی صدر شی جن پنگ سے بات کریں گے اور ٹرمپ کے مشیر کے مطابق یہ گفتگو آج متوقع ہے، لیکن چین اور امریکہ کے درمیان ہونے والی اس تازہ ٹریڈ وار سے بھارت فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور ایسے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ٹرمپ نے امریکہ آنے کی دعوت بھی دے دی ہے اور وہ آئندہ ہفتے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ روئٹرز کے مطابق ٹرمپ نے 27 جنوری کو مودی سے فون پر بات کی تھی، جس میں انہوں نے امیگریشن پر بات کرنے کے علاوہ امریکی ساختہ سیکیورٹی سامان خریدنے اور منصفانہ دو طرفہ تجارتی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ بھارت چین کا مقابلہ کرنے کی امریکی کوششوں میں ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور اب وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بڑھانے کا خواہش مند بھی ہے اور اپنے شہریوں کے لیے ہنرمند ورک ویزوں کا حصول آسان بنانا چاہتا ہے۔ بھارت یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ان ٹیرف سے بچ سکے جن کا ٹرمپ نے ماضی میں ذکر کیا تھا اور جو بھارت کی جانب سے امریکی مصنوعات پر عائد بھاری ٹیرفز کی بنیاد پر تھے۔ امریکہ بھارت کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور 2023-24 میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت 118 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی تھی، جس میں بھارت نے 32 ارب ڈالرز کا تجارتی سرپلس حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی ہیں کہ بھارت چین اور امریکہ کے درمیان ہونے والی ممکنہ ٹریڈ وار سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ دسمبر 2024 میں فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ آرگنائزیشن کی جانب سے کیے گئے ایک اندرونی تجزیے کے مطابق اگر امریکہ چین کے ساتھ ٹیرف وار کا آغاز کرتا ہے تو بھارت کو 25 ارب ڈالرز تک کی اضافی برآمدات کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تجزیے کے مطابق اس سلسلے میں وہ شعبے جہاں بھارت چینی ایکسپورٹس کی جگہ لے سکتا ہے ان میں الیکٹرانکس سمیت آٹوموٹیو پارٹس اینڈ کمپوننٹس، آرگینک کیمیکلز، ملبوسات، ٹیکسٹائل، جوتے، فرنیچر، کھلونے اور گھریلو سجاوٹ کا سامان شامل ہے۔ جبکہ نومبر 2024 میں سامنے آنے والی آکسفورڈ اکنامکس کی تحقیقات کے مطابق بھارت نے الیکٹرانکس کے شعبے میں قابل ذکر ترقی کی ہے، جو کہ ایک ہائی ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے، اور اس سیکٹر میں امریکہ کی دوسری سب سے بڑی امپورٹ مارکیٹ یعنی چین کے ساتھ تعلقات میں خاصی کمی آئی ہے۔ تجزیے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سیکٹر میں چین کا حصہ مزید کم ہو سکتا ہے، مگر اس سے بھارت کے ہمسایہ ممالک کے پاس مضبوط مسابقتی موقع موجود ہے جس کا مقابلہ کرنا بھارت کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ بھارت کے انفراسٹرکچر، انسانی وسائل اور کاروبار کرنے کی آسانی میں ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں فرق موجود ہے۔ لیکن شاید زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ بھارتی ایکسپورٹس بڑے پیمانے پر چین سے کمپوننٹس کی امپورٹ کے ساتھ مل کر بڑھی ہیں اور بھارتی مصنوعات میں چینی کمپوننٹس کے بڑے حصے کی وجہ سے بھارت خود امریکہ کے پروٹیکٹیو اقدامات کا نشانہ بن سکتا ہے۔